بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه واللفظ لمسلم. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو، ان امتی یأتون یوم القیامت غرم محجلین، یقیناً میرے امتی آئیں گے قیامت کے دن غرم محجلین. میرے امتی جو آئیں گے تو کیسے ہوں گے؟ وہ غر اور محجلین، غرم محجلین آئیں گے. من اثر الوضوء، وضو کے اثر سے، وضو کی وجہ سے. یہ بہت بڑی فضیلت امت کی اور وضو کی بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی قیامت کے دن جب حشر کے میدان میں آئیں گے تو ہمارے امتی کیسے ہوں گے؟ غرم محجلین ہوں گے. غرم محجلین کیسے؟ دو لفظ ہے، غر اور محجلین، تحجیل، حجر، ہا جیم اور لام. غر کہتے ہیں اس روشنی اور سفیدی کو جو گھوڑے کے پیشانی پر ہو. کبھی دیکھتے ہوں گے گھوڑا سرخ ہوگا یا کالا، سرخ ہوگا یا کالا. گھوڑا سرخ ہو یا کالا ہو اور اس کا چہرہ، پیشانی، یہ حصہ سفید ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عربی زبان غر. سمجھیے نا. اور محجل، محجل کس کو کہتے ہیں؟ محجل کہتے ہیں جب چاروں پیر اس کے سفید ہوں، گھوڑا کالا ہو یا سرخ ہو اور پیر اس کے چاروں سفید ہو تو ایسے گھوڑے کو غرم محجلین کہا جاتا ہے. یعنی پیشانی بھی سفید اور چاروں پیر بھی سفید. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ غرم محجلین. یہ سب سے بہترین گھوڑا سمجھا جاتا ہے کلر کے اعتبار سے. یہ جو گھوڑا ہوتا ہے اس قسم کا وہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں. گھوڑا کالے کلر کا ہو یا سرخ، لیکن چہرہ، پیشانی، چہرہ اور چاروں ہاتھ پیر اس کے جو ہوں وہ سفید ہوں تو یہ کہا جاتا ہے غر. پیشانی کی سفیدی کو غر اور ہاتھ اور پیر یا چاروں پیروں کی سفیدی کو کیا کہا جاتا ہے؟ محجل. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے امتی قیامت کے دن جب آئیں گے تو غرم محجلین ہوں گے. اور کس وجہ سے؟ من اثر الوضو، وضو کرنے کی وجہ سے.
یعنی ہمارے امتی وضو کرتے ہیں تو یہ وضو کی برکت سے ان چاروں یعنی چہرے اور دونوں ہاتھ اور پیر یہ کیا ہوں گے؟ وہ چمکتے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، جس سے یعنی یہ آپ کے امتیوں کی نشانی ہوگی. جیسے کہ بڑی مشہور حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، موطا کی ہے اور صحیحین کی ہے، اور آپ لوگوں نے برابر سنا ہوگا کہ ایک دن نبی علیہ السلام قبرستان گئے تھے جنازے میں. حدیث مشہور ہے، بہت اچھی طرح سے یاد ہوگی آپ لوگوں کو. گئے تھے آپ جنازے کے لیے سے، وہاں نبی علیہ السلام نے دعا کی، اپنے بھائیوں کی، اخوان کی بڑی تعریف کی. تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ السنا باخوانک، ارے آپ نے تمنا کاش کہ میں اپنے بھائی کو دیکھ لیتا، کاش کہ میں اپنے اخوان کو، اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا. صحابہ کرام یا رسول اللہ السنا باخوانک، ودیت تو آپ فرمائے ودیت تو کاش کی میری بڑی خواہش و تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا. تو السنا باخوانک، تو کیا ہم لوگ کیا آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ بھلا تم میرے صحابی ہو. اچھا ہم آپ کے صحابی ہیں تو آپ کے بھائی کون ہو گئے؟ اور فرمایا الذین لم یأتوا بعد، ابھی تک وہ دنیا میں آئے نہیں ہیں، وہ میرے بھائی ہوں گے. لازم پھر کب آئیں گے؟ قیامت میں دیکھیں گے ان کو. ارے تو آپ کیسے پتا، آپ کو کیسے پہچانیں گے؟ ہم لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے پہچان لیں گے، ان کو کیسے پہچانیں گے؟ کیوں؟ اس وقت کا نظریہ یہی تھا کہ اللہ کا رسول عالم الغیب نہیں. احمد رضا خان بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. ہاں اگر احمد رضا خان پیدا ہو گئے ہوتے تو کہتے تھے یہ عقیدہ ہے، سمجھ گئے نا. لیکن چونکہ یہ بریلوی مجاہدین جو موحدین کے کو کافر قرار دینے میں سب سے بڑا اجر و ثواب سمجھتے ہیں، ان کا تو وجود تھا نہیں، اس لیے سارے صحابہ خاموش، بلکہ پوچھتے یا رسول اللہ آپ کیسے پہچانیں گے ان کو؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ذرا بتاؤ، ایک شخص ہے اس کا ایک گھوڑا ہے، خیل دہمن بہمن، کیسا ہے؟ غرم محجلین ہے، دہمن بہمن ہے، سخت قسم کا کالا ہے یا شدید رنگ کا، لال رنگ کا ہے، لیکن ہے وہ کیا؟ غرم محجلین. چہرہ بھی سفید ہے، ہاں چاروں پیر بھی اس کے سفید ہیں. ایسا گھوڑا تم میں سے کسی کے پاس ہو اور کسی کے سینکڑوں گھوڑوں میں چلا جائے تو کیا اپنے گھوڑے کو نہیں پہچان لے گا؟ اللہ اس کو پہچان لیں گے. تو اللہ کے بندو، جیسے تم اپنے غرم محجلین خیل بہمن دہمن گھوڑے کو سینکڑوں گھوڑوں میں پہچان لیتے ہو، ایسے سارے اولین والآخرین حشر کے میدان میں موجود ہوں گے، میں اپنے بھائیوں، اپنی امتیوں کو پہچان لوں گا. سمجھ گئے نا؟ یہ ہے امتیوں کی پہچان. تو قیام وضو کی برکت سے مومنوں کے چہرے اور مومنوں کے دونوں ہاتھ اور پیر جو دھلے جاتے ہیں یہ سب حشر کے میدان میں چمکتے ہوں گے. یہ علامت اور یہ نشانی ہوگی کہ یہ مسلمان ہے، اور بعد نشانی ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ چلو بھائی، حشر کے میدان میں کیسے پہچانیں گے بھائی؟ غرم محجن. اور جو نمازیں نہیں پڑھے گا وہ عید میلاد تو بہت مناتا ہے، سمجھیے، کوئی بات نہیں، محرم میں بڑے سینے پیٹ لیتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، وضو نہیں کرتا، اس کا حشر کیا ہوگا؟ اس کو کیسے پہچانا جائے گا؟ گئے
چھٹی ہے ان کی. اللہ رسول کو ایسے امتیوں کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھ گئے نا کہ جو بدعتوں پر عمل کریں, نماز فرائض کی پابندی نہ کریں, ایسے امتیوں کی کوئی ضرورت نبی علیہ السلام کو نہیں ہے. بہرحال تو یہ ہے ان امتی یاتون یوم القیامت غرن محجلین من اثر الوضو. وضو ہے نا, وضو ہاں آئیں گے کیسے؟ وضو کے پہچانی علامت و نشانی ہوگی. چلو حدیث ہو گئی. آگے فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل. اب تم میں سے جو انسان چاہتا ہے کہ اپنے غر کو خوب بڑھائے تو بڑھائے ہو, اور جو نہیں چاہتا ہے نہ بڑھائے. بھائی یعنی معاملہ کیا ہے؟ خوب بڑھائے. اب خوب بڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ مواضع الوضو کا آیا ہوا ہے, یعنی وضو میں جو اعضاء دھلے جاتے ہیں انہی کو خوب زیادہ دھلا کرے. خوب زیادہ کا مطلب خوب زیادہ سے زیادہ وہ وضو کرے. ایسا نہیں کہ ایک وضو سے 24 گھنٹے کی نماز پڑھائے, بار بار وضو کرے گا تو زیادہ چمک پیدا ہوگی. ایک تو یہ ہے, ٹھیک ہے نا. فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ. لیکن یہاں ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے, اس کو یاد رکھیں. آیا یہ ان امتی یاتون یوم القیامت غرم محجلین, ایک آ گیا من اثر الوضو, من اثر الوضو ہو گیا. اب آگے ایک اور جملہ جو آیا ہے فمن استطاع ان یطیل منکم ان یطیل غرتہ. تم میں سے اگر کوئی خوب لمبا کرنا چاہتا ہے, بڑھانا چاہتا ہے غر کو, چمک کو, تو خوب ہو بڑھائے جو چاہے. آجا یہ پوری حدیث ہے یا کہ حدیث من اثر الوضو پر ختم ہو گئی؟ یہ صحابی کا قول ہے, یہ سمجھنا. دو چیزیں یہاں سمجھنی ہے حدیث میں. پہلے اس جملے پر بحث کہ فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل, یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے یا کہ صحابی کا فرمان ہے؟ تو اکثر اہل علم کا خیال تو یہی ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان نہیں, یہ مدرج لفظ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے. سمجھ گئے نا؟ حدیث کہاں ختم ہو گئی؟ ان امتی یاتون یوم القیامت غرن محجلین من اثر الوضو. بس اب اس کے بعد فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل, یہ کس کا قول ہے؟ ابو ہریرہ کا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس حدیث کو کم سے کم 10 صحابہ نے روایت کیا ہے. غرم محجلین والی حدیث کتنے صحابہ نے روایت کیا ہے؟ 10 صحابی نے روایت کیا ہے. لیکن کسی صحابی کی روایت میں یہ لفظ نہیں ہے. سمجھ گئے نا؟ کسی صحابی کے روایت میں یہ لفظ نہیں ہے. ہر ایک کہاں ہے؟ من اثر, یعنی ہر ایک کی روایت یہی ہے کہ وضو کی وجہ سے قیامت کے دن ہر امتی کا چہرہ, ہاتھ اور پیر یہ چمکتے ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ اسی پر حدیث ختم ہے. صرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں ہے. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس حدیث کو بہت سارے لوگوں نے روایت کیا ہے. صرف نعیم نامی ایک راوی ہیں, انہوں نے اس کو روایت کیا ہے, کسی اور شاگرد نے روایت ہی نہیں کیا.
دو یہ ہو گئی نا. پہلی وجہ کیا ہے؟ 10 صحابہ کرام نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، لیکن فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ کسی صحابی کی حدیث میں نہیں ہے. صرف کس کی حدیث میں ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. نمبر 2، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس حدیث کو روایت کرنے والے بہت سارے راوی ہیں، تو صرف ایک ہی راوی نے روایت کیا ہے، کسی اور راوی نے نہیں روایت کیا. اسی لیے اکثر اہل علم کا خیال یہ ہے کہ یہ لفظ مدرج ہے. کیا ہے؟ حدیث ختم ہو گئی. کہاں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں بلکہ صحابی کا فرمان ہوگا. ٹھیک ہے نا. یہ نمبر 2، دوسرا مسئلہ لمبا کرنے کا، ان یطیل غرتہ، جو چاہتا ہو کہ اپنی چمک بڑھائے تو لمبی کرے تو خوب زیادہ. ایک مطلب تو اس کا وہ ہے، میں نے بتایا کہ مواضع الوضو، یعنی وضو کے کرنے والی جگہ ہی کو خوب زیادہ زیادہ وہ دھلے، یعنی وضو کیا کرے زیادہ. لیکن اکثر لوگوں نے معنی یہ بیان کیا ہے کہ اس کو لمبا کرے، یعنی صرف یہیں تک نہ دھلے بلکہ اور ذرا دھل لے. یہاں تک دھلیں گے تو یہی چمکے گا، یہاں تک دھل لیں گے تو اور ذرا چمکے گا. یہ چہرہ بھی ادھر ادھر دھل لیں گے تو اور چمک ہو جائے گی. یہ فرمانے کا مطلب ہے ان یطیل غرتہ، اپنے اس کو ذرا سا اور لمبا کر لے. اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو یہاں تک دھلتے تھے، یہاں تک، سمجھ گئے نا، یہاں تک. اپنے پیروں کو یہاں تک دھلا کرتے تھے. کہتے لوگ پوچھتے تاکہ خوب لمبا چمکانا ہے تو خوب چمکے، تھوڑا سا کیوں چمکے. اسی طرح سے ابن ابی شیبہ کی روایت میں عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، خوب لمبا کرتے تھے. یہ 2 صحابیوں کا عمل ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ ہاں لمبا کرنے کا مطلب ایک اوپر تک دھلو. اسی لیے اختلاف ہے کہ لمبا کرنا ہے تو کتنا لمبا کیا جائے، کتنا لمبا کیا جائے. تو اکثر اہل علم نے کہا ان دونوں صحابیوں کے قول کے مطابق کتنا لمبا کیا جائے، بس یہیں تک جس سے عمل ہے یا گھٹنے تک کیا جائے، بس اس سے زیادہ نہیں. لیکن ان دونوں صحابیوں سے بھی جو منقول ہے ان کی بھی سندیں جو ہیں وہ درست نہیں ہے، وہ بھی ان میں بھی کلام ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ انسان اتنا ہی دھلے جتنا دھلنے کا حکم اللہ نے دیا، جتنا اکثر احادیث میں نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. چلو یہاں ایک تیسری چیز اور ذرا یاد رکھیں کہ ابھی آپ لوگوں نے سنا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے امتیوں کو میں کیسے پہچانوں گا؟ غرم محجلین کی وجہ سے. تو کیا آپ سے پہلی امتیں جو تھی وہ وضو نہیں کرتے تھے؟ نماز تو تھی، نماز تو ساری امتوں میں تھی نا. ابراہیم علیہ السلام کی نماز کا تذکرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اقیم الصلاۃ لذکری، کئی جگہ نماز کا تذکرہ ہے. خود شعیب علیہ السلام کی نماز الصلاۃ کا تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، نمازیں تو تھی. سارے انبیاء کے ہاں نمازیں تھی، اور تو ایسا بھی نہیں کہ ہاں نمازیں بغیر وضو کی تھیں. وضو کا بھی پتا چلتا ہے کہ وضو والی نمازیں تھیں. تو اللہ رسول نے یہ کیسے فرمایا کہ ہماری امت کی نشانی کیا ہوگی؟ گرن محجل من اثر الوضو کی وجہ سے. وضو تو سارے امتی کرتے رہے، ساری امتوں میں وضو کا طریقہ تھا. تو کہا یہ جاتا ہے کہ وضو تو ہر امت میں تھا،
لیکن یہ غرم محجلین ہوگا صرف اس امت کی خصوصیت ہے. یہ غرم محجلین جو ہے صرف کس کی خصوصیت ہے؟ اس امت کی. حضرت سارے امتیں باوضو نماز پڑھتی رہیں، وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھتی رہیں. ہم میں اور ان میں جو فرق ہے وہ یہ کہ اللہ نے اس امت کو یہ فضیلت دی ہے کہ غرم محجلین ہوگی وضو کے وجہ سے. یہ خصوصیت ہے، وضو خصوصیت نہیں. وضو تو سب کے ہاتھ ہے. وضو اور نماز تمام امتوں میں پایا جاتا رہا. اس امت کی جو خصوصیت ہے کیا؟ غرم محجلین ہونا. چلو اگلی حدیث. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق علیہ. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن. نبی علیہ السلام بہت پسند کرتے تھے تیمن کو. تیمن دایاں ہاتھ، دائیں جانب، صرف رائٹ ہینڈ نہیں، رائٹ سائڈ. ہاں، ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، ہر ایک. سمجھیے نا؟ دائیں مجلس میں جو دائیں طرف رہتا، تیمن یعنی یمین، دائیں ہاتھ. فی تنعلہ، تنعل نعل، فخلا نعلیک، جوتا. نعال کے معنی جوتا، نعل کے معنی جوتا. اسی کو تنعل یا تنعل بنا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ فعل بن گیا، جوتا پہننا. فی تنعلہ، جوتا پہننے میں. وترجلہ، اور ترجل میں. ترجل کس کو کہتے ہیں؟ نہیں، اوریجنل ہے. ترجل کنگھی کرنا. بالکل یہاں سے اوپر چلا گیا، آپ بالکل نیچے لے گئے. ترجل ہی، ترجل یعنی کنگھی کرنا. اللہ اکبر. آپ کنگھی کرتے تو لازمی چیز ہے پہلے دائیں طرف کے بال کو درست کرتے، بائیں طرف کی نہیں. سمجھ گئے نا؟ جوتا پہننے میں بھی دائیں کو پسند کرتے، اور کس میں؟ ترجل ہی. کس میں؟ کنگھی کرنے میں. اور بعض روایتوں میں یہاں تک سرما لگانے میں بھی. کس میں؟ سرما لگانے میں بھی. وطہورہ، وضو اور غسل کرنے میں بھی. طہور پاکی صفائی. وفی شأنہ کلہ، اور ہر چیز میں، ہر اچھے چیز میں اللہ رسول کس کو اختیار کرتے تھے؟ لیکن ہم لوگ تسبیح میں دونوں چلاتے ہیں ماشاءاللہ، اور کچھ تو ہے دونوں ایک ساتھ ہی چلاتے، پتہ نہیں کیسے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 32 بہت زیادہ ہے، منہ زیادہ ہو یا نہ ہو. ورنہ اگر سوچے جتنی اسپیڈ رہتی اتنی اسپیڈ زبان سے پڑھ ہی نہیں سکتا آدمی. تو اس میں دونوں چلتا ہے. اور اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ حضرت سے کیا فرماتی ہیں؟ وہ فی شان، ہر اچھے کام میں اللہ رسول کیا پسند کرتے تھے؟ تیمن کو. اللہ اکبر. اگر پانی بھی پلانا تو یمین یمین، باہر بھی نکلنا ہے تو یمین. اللہ اکبر. یہ چیزیں ہم لوگوں نے بالکل چھوڑ دیا. صاف کرنے تھے بھائی، دل صاف ہو بس. یا بڑے روشن خیال جو ہے کیا، ارے بس یہ لوگ وہی چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کر کے اسی ہی تک رہ گئے، دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی. انہیں سوچتے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی اپنا کر کے صحابہ نے بڑی چیزوں کو چھوٹی کو بھی اپنایا، آگے بڑھ گئے. اور ہم بڑی چیزوں کے پیچھے پڑ کر کے نہ بڑی اپنا سکے نہ چھوٹی، صرف زبانی کرتے رہ گیا بس. تو آپ نے فی شأنہ کلہ.
اس حدیث کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کس باب میں نقل کیا ہے؟ باب الوضو. کیا مطلب ہے؟ وضو بھی شروع کیا جائے تو کس سے؟ دائیں سے. دائیں سے سمجھ گئے نا؟ ہمیشہ کس سے شروع کیا جائے؟ دائیں سے. اسی لیے اب ہاتھ دھلنا ہے پہلے تو دایاں ہاتھ دھلیں، پیر دھلنا ہے تو پہلا پیر دھلیں. سمجھ گئے نا؟ یہ دائیں کا اعتبار ہونا چاہیے. اور ایک چیز اور دیکھو، جتنی حدیثیں ابھی آپ گزری ہیں، نبی علیہ السلام کے وضو کا طریقہ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے. ہر ایک میں یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے یدہ الیمنا اغتسل یدہ الیمنا سلاسن ثم الیسری سلاسن. دیکھا آپ نے؟ نبی علیہ السلام نے پہلے 3 مرتبہ دایاں ہاتھ دھلا، پھر اس کے بعد بایاں ہاتھ، پھر 3 مرتبہ دایاں پیر اور 3 مرتبہ بایاں پیر. سر کے مسے کا تو کوئی سوال ہی، دائیں بایاں ایک ہی ساتھ اللہ رسول دونوں پورا ایسے لے کے جاتے رہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن وہ آدھا جو 2 ہے جس میں دایاں بایاں ہے، نبی علیہ السلام نے ہمیشہ دائیں کو ترجیح دی. ہر اچھے کام میں، ہر زینت والے کام میں. اب اگر ہمیں کپڑا بھی پہننا ہے تو اس میں بھی فی شان ہی کل ہی آیا، اس میں بھی کیا کیا جائے؟ دائیں کو مقدم کیا جائے. مسجد میں داخل ہونا ہے، دائیں پیر کو داخل کیا جائے. اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہر وہ کام جو ثواب کہو، تکریم و تعظیم کہو، یا حسن و جمال اور زیب و زینت کہو، ہر وہ عمل جو اجر و ثواب کا ہو، نیکی ہو، تقریب و تعظیم کا ہو، زینت اور حسن و جمال کے لیے ہو، اس میں تو ہمیشہ کس کو مقدم کیا جائے گا؟ دایاں. اور اس کے برعکس جو ہوں گی بایاں. مثال کے طور پر کھانے کے لیے اللہ رسول نے فرمایا استنجا کی باری آ گئی. استنجا تو کوئی تکریم و تعظیم زینت کی چیز نہیں ہے. اللہ رسول نے سختی کے ساتھ فرمایا خبردار لا یمسن احدکم ذکرہ، کوئی انسان دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو لا تاکل بشمالک، خبردار بائیں ہاتھ سے کھانا نہیں. دیکھا آپ نے؟ تو ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی فقیہ تھی، دیکھیں کتنی پیاری بات کہی. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمم فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ، 3 کا نام تو لے لیا، پھر کیا؟ وفی شأنہ کلہ. اب ہر ایک کا گنانے لگتی تو بہت لمبا ہو جاتا، تو ایک اصول بیان کر دے کیا؟ وفی شأنہ کلہ. ہر عظیم الشان کام کو نبی علیہ السلام کرنے لگتے تو دائیں کو ترجیح دیتے تھے. تو وضو جب کریں، یہاں تک کہ جب نبی علیہ السلام نے جنازے کو نہلانے کے لیے کہا تو کیا فرمایا؟ ابدأنا بمیامنہا. جب آپ کی صاحبزادی کو عورتیں نہلانے لگی تو نبی علیہ السلام ایسے بازو میں کھڑے تھے، ادھر آڑ میں نہلائی کر دے اور عورتوں کو بتاتے یا ایسا کرو ایسا کرو. تو آپ نے کیا کہا؟ ابدأنا بمیامنہا، اس کو نہلانا شروع کرنا تو دائیں طرف سے ومواضع الوضو، اور وضو کے مقامات ہیں ان کو مقدم کرنا. اب چونکہ دائیں میں تو نہلانے میں ایڑی سے سب تک ہے نا، چوٹی تک دایاں ہے، لیکن اللہ سنے خط نہیں، شروع کرو دائیں سے اور اعضائے وضو سے. کیا مطلب ہے؟ اب جیسے یہ سب کرنا ہے، اعضاء چہرہ ہے، ہاتھ ہے، دایاں ہوگا پھر بایاں ہوگا پھر پیر، یہ سب کیا جائے گا. مسجد میں جب داخل ہوتے تو نبی علیہ السلام دائیں پیر کو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی
رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پھر دایاں قدم رکھتے، لیکن جب نکلنے لگتے تو بایاں پیر نکالتے. حمام میں جانا ہو تو بالکل اس کے برعکس بایاں پیر مقدم کرتے، دعا پڑھتے، بایاں پیر مقدم کرتے اور بائیں پیر کے بعد دایاں پیر لے جاتے. تو یہ ساری چیزیں دیکھو یہ آداب ہیں، ان کا لحاظ رکھنا بہت ہی ضروری. کبھی یہ کہہ کر کے نظر انداز نہ کر دیا جائے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیوں اتنا زور دیا جاتا ہے. معاملہ یہ نہیں ہے. ہمیں بات یاد آئی، اللہ اکبر، یاد رکھنا. کچھ لوگوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ہاں یہ بڑی اہم بات ہے، اور آج لوگ دیکھیں یہی کہتے ہیں نا ارے چھوٹی چھوٹی بات میں، تو نتیجہ یہ نکلا چھوٹی چھوٹی بات میں کہ توحید کو بھی لوگ چھوٹا چھوٹا مسئلہ سمجھنے لگے. ابھی بہت ساری ایک بات عام ہوئی نا کہ بھائی اللہ کہاں ہے، یہ یسوع کوئی اہل نہیں ہے، سنا نا. حالانکہ غور کیا جائے تو اللہ ہر جگہ ہے، اللہ عرش پر نہیں ہے. اسی نتیجے کو چھوڑ دینے کے بعد کیا کیا ہمارے یہاں نکلا، شرک کے کتنے راستے کھل گئے. وحدت الوجود، وحدت الشہود، اللہ اکبر، ایسا وحدت الوجود، ایک سے جان چھوڑا ہے دوسرے میں پھنسا، تیسرے میں پھنسا، یہاں تک کہ بیچارہ پاور ہاؤس بنایا اور گولہ بناتے بنے تو دنیا سے چلا گیا، مسئلہ وہی رہ گیا. سمجھ گئے نا. کتنے فلسفیانہ اور سائنس کے اعتبار سے سمجھانا چاہا کہ بالکل واضح کر دیں کہ وحدت الشہود، ہاں چلو وہ تو غلط، لیکن وحدت الشہود درست ہے. ارے کہہ دو کیا یہ غلط ہے، کیوں اس کی وکالت کی جائے. اب بیچارے پہلے تو پاور ہاؤس بنائے، پاور ہاؤس سے گولا بنائے اور گولا گھماتے گھماتے بیٹھے بیٹھے ہاسپٹل میں ملک الموت آئے، روح قبض کے گولا وہیں رہ گیا، وحدت الشہود وہیں رہ گیا. یہ سارے مسائل جو یہیں سے پیدا ہوئے جب ثم استوى علی العرش کو چھوڑ دیا گیا. یہ مسائل کوئی تو چھوٹے چھوٹے. تو عبداللہ بن مسعود سے کسی نے پوچھا، ابو عبد الرحمن بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہودیوں کے پاس تورات، موسیٰ کی شریعت، عیسائیوں کے پاس انجیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، لیکن یہ سب کچھ ہوتے ہوئے قوم پہ بالکل کافر کیسے بن گئی؟ اللہ، ایسے دین سے بے دین کیسے ہو گئی؟ جب دین والی ساری چیزیں ان کے بعد موجود تھی تو یہ کیسے بے دین نکل ہو گئے؟ دیکھا آپ نے. تو عبداللہ بن مسعود نے کتنی پیاری بات بتائی. کہا دیکھو کوئی ایک دن میں کافر نہیں بنتا، ایک دن میں نہیں بنتا. کیسے ہوتا ہے؟ یذهب الاسلام سنتن سنتن. اسلام کو ابلیس شیطان جب ختم کرنا چاہتا ہے تو پہلے سنتوں کو چھڑواتا. اللہ، دیکھا آپ نے کتنی بڑی بات کہی. یذهب الاسلام سنتن، پہلے ایک سنت. بھائی سنت یہ نہیں کرو گے تو کون سا کافر ہو جاؤ گے؟ کون سا اتنا بڑا مسئلہ ہے، سنت ہی صحیح نا. آج سب کو چھوڑ دیا جائے الحمدللہ. تو اسی محفل جہاں کوئی ایسا نہیں. اب ذرا دیکھو ایمانداری کے ساتھ، داڑھی کا مسئلہ آ جائے تو سارے لوگوں نے کیا بہانا بتایا؟ بھائی حرام ہے. اب حرام اور حلال تک ایک دیندار اگر نہ ہو تو پھر ذرا دیکھیں مسئلہ. یعنی ایک مثال میں نے دیا کہ اب آدمی اچھا معلوم پڑتا ہے سارے فرائض کی پابندی کرتا ہے. عبداللہ بن مسعود نے کہا پہلے سنت چھوڑواتا ہے. کیا کرواتا ہے؟ سنت. سنت کے بعد کیا کہے کہ بھائی یہ ٹھیک ہے جائے ضروری تو ہے لیکن اس کے چھوڑنے سے کافر نہیں بنتا. پھر اس کو بھی چھوڑواتا ہے. اور بڑی پیاری مثال کیا دی عبداللہ بن مسعود نے. دیکھو تم قمیض پہنے ہو نا، اللہ اکبر، قمیض پہنے ہو نا، آدمی ایک وقت میں قمیض نہیں نکالتا، پہلے بٹن کھولتا ہے. دیکھا اللہ اکبر. عبداللہ بن مسعود کیا پہلے کیا آدمی کرتا ہے؟ بٹن کھولتا ہے، پھر آستین نکالتا ہے، پھر دوسری آستین نکالتا ہے، پھر نکالتے نکالتے کیا ہو جاتا ہے؟ پورا کپڑا نکالے. دوسری مثال کیا دی؟ اللہ اکبر.
کہتے ہیں کہ یہ یہودی عیسائی ایک دن میں کافر نہیں ہو گئے، جو تم کو بڑا تعجب ہو رہا ہے، یہ غلط سمجھ رہے ہو، یہ دھیرے 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 یہ بنے ہیں ایسے۔ وہ کیسے؟ مثال کیا دی؟ کہا تم بکرا ذبح کرتے ہو نا، اللہ اکبر، بکرا ذبح کرتے ہو، چمڑے کھال اس کے اندر ہے، ذبح کرنے کے بعد ایک بارگی کھال نہیں نکلتی، اللہ اکبر، ٹاگ دیتے ہو، دھیرے 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 سرکاتے سرکاتے پھر کھال آخر میں آگے کہاں اٹک جاتی ہے؟ گلے میں۔ پھر وہاں سے زور سے کھینچا، او گوشت میرا بکرا بلا چمڑے کے لٹکا رہ گیا اور چمڑا آ گیا۔ کہتے ہیں ایک وقت میں بکرا بغیر چمڑے کے نہیں رہ گیا۔ جیسے یہ بکرے کی کھال تم دھیرے دھیرے نکالتے ہو، ایسے ہی شیطان بے دین بنانا چاہتا ہے تو پہلے دین کی ایک ایک بات کو چھڑواتا ہے، آخر میں کیا رہتا ہے؟ نام کا مسلمان، پھر وہ بھی سب ختم کرا دیتا ہے وہ۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو معمولی نہ سمجھی جائے، انہی سے تو اسکرو ڈھیلا ہوتا ہے۔ بھائی اسکرو کیسے نکلتا ہے؟ پہلے ڈھیلا کیے نا، سرکا دیے، ساری طاقت ہے جب تک اسکرو سرکے نہیں۔ اگر ایک مرتبہ سرک گیا اب تو اس کو میرا خیال تھوڑی دیر کے بعد پھر نہیں ہانس نہیں، اس کو کیا ہوتا ہے؟ پائنا کیا کہتے ہیں؟ پانا۔ پھر آخر میں وہ گلی سے دیکھا آپ نے، ڈھیلا کرنے کی دیری ہے۔ تو یہ سنتوں کو چھوڑوا کر کے، اسلامی تعلیمات کو چھوڑوا کر کے وہ ڈھیلا کر دیتا ہے، اور جب ڈھیلا ہو گیا تو اسلام نہایت آسانی سے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ بہرحال نبی علیہ السلام اس طرح سے کرتے رہے، سمجھ گئے نا؟ چلو، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم، جب تم وضو کرو تو شروع کرو اپنے داہنی جانب سے، سمجھ گئے نا؟ روایت کیا اربعہ نے، اور صحیح کہا اس کو ابن خزیمہ نے، ابدؤوا بمیامنکم، جب بھی تم وضو کرو تو دائیں طرف سے وضو کرو۔ اس سے بھی پتا چل گیا کہ دائیں کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری اور باقاعدہ یہ امر ہے، اور نبی علیہ السلام نے ہمیشہ کیا بھی ایسے ہی۔ اسی حدیث کی روشنی میں اہل علم کی ایک بڑی جماعت ہے، کہتے ہیں کہ وضو کو بالترتیب کرنا ضروری ہے۔ کیا کرنا ضروری ہے؟ کیوں؟ آپ اتنی تاکید کے ساتھ اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم، جب تم وضو کرنے کے لیے بیٹھو تو کہاں سے شروع کرو؟ دائیں جانب سے شروع کرنے کا مطلب یہ کہ ہاں ترتیب کا لحاظ رکھا جائے، بائیں سے پہلے کس کو؟ دائیں۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں جیسے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے نہیں، ترتیب واجب نہیں ہے، مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، سنت ہے، اگر بے ترتیب بھی انسان وضو کیا تو ہو جاتا ہے۔ لیکن ائمہ کی ایک بڑی جماعت یہی کہتی کہ نہیں، وضو کو بالترتیب کرنا، وضو کرنا بھی ضروری ہے اور ترتیب بھی واجب اور ضروری ہے، اور دلیل میں یہ حدیث امر کا ہے۔ دوسری دلیل جو ہے وہ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت سے منقول ہے، ابن ماجہ وغیرہ میں، دارقطنی میں، بہت ساری روایت حدیثوں میں، کہ نبی علیہ السلام نے وضو کیا، صحابہ کرام کی ایک جماعت سے نبی علیہ السلام نے وضو کیا، اور وضو کیسے کیا؟ بالترتیب، پہلے وہی جو قرآن بیان کیا گیا ہے، بالترتیب وضو کیا۔ وضو کر کے جب نبی علیہ السلام فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، اے لوگو، ھذا وضوء لا يقبل اللہ الصلاۃ الا بہ۔ کیا فرمایا؟ ھذا وضوء، وضو آپ نے کیسے؟ ھذا یعنی جو میں نے وضو کیا، ھذا اشارہ وضو، ھذا وضوء، یہ وضو ہے جو میں نے کیا، جو کر کے تمہارے سامنے دکھایا تم کو، یہی وضو ہے لا يقبل اللہ الصلاۃ
الا بھی، اسی طرح کا جس نے وضو کیا اسی کی نماز اللہ قبول کرتا ہے۔ تو یہ دوسری دلیل ہے جو اہل علم نے اس بات پر پیش کی ہے کہ اللہ وضو بالترتیب کرنا ضروری ہے، چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس شخص کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا جو ترتیب کے ساتھ وضو نہ کرے۔ نمبر 3، تیسری بڑی دلیل، اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ اللہ رب العالمین نے وضو کرنے کا حکم دیا، لیکن وضو کیسے کیا جائے اللہ نے اس کی صفات پوری بیان نہیں کی۔ پورا وضو کا طریقہ وہ جو قرآن بیان کیا اس کی تفصیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل کے ذریعے بیان کی ہے۔ تو کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ اللہ کے رسول نے جو کیا ہے قرآن کا جو مجمل اجمال، قرآن میں جو مجمل تھا اسی کا بیان نبی علیہ السلام کا قول اور عمل ہے۔ تو اس لیے یہ 3 دلیلیں ہیں ان اہل علم کی جو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین وضو مرتب ہونا چاہیے اور ترتیب کے ساتھ وضو ہونا چاہیے۔ سمجھ گئے نا؟ جن لوگوں نے کہا کہ ترتیب ضروری نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وضو آیا ہوا ہے، کیا وضو کرو، فاغسلوا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو، اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پیر کو دھو لو۔ کہتے ہیں یہاں لفظ واو آیا ہوا ہے، اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، واو اس کو کہا تھا واو عطف کے لیے آیا ہے۔ واو عطف کے لیے آتا ہے، جمع کے لیے تو آتا ہے لیکن ترتیب کے لیے نہیں آتا۔ کہا جائے گا آج ہم نے قرآن اور حدیث کا درس لیا، لیکن اب یہ اس جملے سے یہ نہیں پتا چل سکتا کہ پہلے کون سا ہوا، لیکن ثم آ جائے تو ترتیب کے لیے ثم اورثنا القوم الذين اصطفينا من عبادنا جاء زید ثم خالد، زید آیا اس کے بعد، تو یہاں ثم نہیں ہے، ثم ترتیب کے لیے آتا ہے اور واو ترتیب کے لیے نہیں آتا۔ یہ کہتے ہیں اس لیے ترتیب واجب نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی؟ سنت ہوگی۔ یہ بالکل بجا ہے، لیکن جو حضرات کہتے ہیں کہ نہیں ترتیب ضروری ہے، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے زندگی میں کبھی وضو غیر ترتیب کا، اگر ضروری نہ ہوتی تو کبھی تو اللہ کے رسول کرتے۔ اور پھر ابدؤوا بمیامنکم، جب وضو کرو تو دائیں سے شروع کرو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، ٹھیک ہے واو ترتیب کے لیے نہیں آتا، مطلق ہے، لیکن حدیثوں سے نبی علیہ السلام نے جو اس آیت پر عمل کر کے دکھایا وہ ترتیب والا ہے۔ سمجھے نا؟ بس کوئی بات نہیں۔